اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے۔ اس کی جیوگرافیکل امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے، جغرافیائی اہمیت، کہ یہاں پر انگریزوں کے علاوہ فرانسیسیوں نے اور دیگر قوموں نے حملہ کیا اور یہاں پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا۔ حملہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملے کی تیاریاں کی، یہاں آ کر انہوں نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا۔ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اس کا رقبہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ سونے کی چڑیا نظر آتی تھی ان سب کو۔ مشرق سے مغرب تک یہ 2500 میل پھیلا ہوا تھا، شمال سے جنوب تک یہ 2000 میل، اور اس کی زمینی سرحدوں کی بات کی جائے تو وہ 6000 میل تک پھیلی ہوئی تھی، سمندری سرحدیں 5000 میل۔ تو کل ملا کر اس کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل بنتا ہے، جو کہ موجودہ امریکہ کا 2/3 ہے۔ یعنی اگر انگلینڈ کی بات کریں ہم تو یہ انگلینڈ کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ تھا۔ اور رشیا کی بات کی جائے، رشیا تو اس کے یورپی حصے کو اگر اس سے جدا کر دیا جائے تو باقی جو بچے گا اس کے برابر۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم حصہ تھا اور امپورٹنس اس کی کئی اعتبارات سے اہم ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ واقع ہے، ہمالیہ کا سلسلہ جو کہ دریاؤں کا منبع ہے۔ دریاؤں کا منبع اس طرح کے اسی کی برف ہے جو پگھلتی ہے اور دریاؤں میں داخل ہوتی ہے۔ تو زمینی علاقے اگر زرخیز ہیں تو ہمالیہ کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح ہمالیہ نے ملک کی حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بیرون ملک سے جب کبھی بھی حملہ آور شمال کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا تو نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ ہمالیہ کی چوٹیوں کو سر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ پہاڑوں کی بات ہم کر رہے ہیں، شمال مغربی سلسلے کی اگر بات کی جائے تو وہاں ہمیں کوہ ہندوکش اور کوہ سلیمان نظر آتی ہے۔ یہ اتنا اونچا تو نہیں ہے یہ پہاڑی سلسلہ، لیکن اس میں جو درے موجود ہیں اس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا خیبر ہے، ٹوچی، کرم، کومل، بولان، یہ اس کے دروں کے نام ہیں۔ درہ خیبر کی بات کریں تو یہ پشاور اور کابل کو ملاتا ہے۔ درہ بولان کی بات کریں تو بر صغیر اور قندھار کا جو علاقہ وہ اس کے ذریعے ملتا ہے، درہ بولان کے ذریعے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایرانیوں نے، یونانیوں نے، تاتاریوں نے، ترکوں نے، منگولوں نے، مغلوں نے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہونے کا راستہ اپنایا تھا۔ احمد شاہ ابدالی بھی یہیں سے آیا تھا اور نادر شاہ بھی۔ ہاں، محمد بن قاسم کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہاں سے نہیں آئے تھے، انگریزوں نے بھی مالابار کا حصہ، وہ جو علاقہ ہے وہ استعمال کیا تھا۔ اب اگر ہم پہاڑی سلسلے کی بات کرنے کے بعد اس چیز کی بات کریں کہ اس سے جو دریا بن رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو وہ زیادہ اہم ہوگا۔ دریائے گنگا اور دریائے جمنا، یہ وہ دریا ہیں جو کہ ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور شمال کی جانب بہتے ہیں۔ اور اتر پردیش کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے قریب الہ آباد ہے، الہ آباد کے قریب اتر پردیش، یہ اس جگہ پہ جا کے ملتے ہیں اور ان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ دو آب کہلاتا ہے۔ یہ دو آب جو علاقہ ہے اپنی زرخیزی کے اعتبار سے بہت مشہور رہا ہے اور یہاں بڑی بڑی سلطنتیں بنی ہیں۔ یہاں پر سیاسی اور سماجی اور مذہبی جذبات مختلف ادوار میں، مختلف دوروں میں، زمانوں میں ابھرے۔ سنسکرت زبان بھی یہیں سے عروج پاتی ہے، اور رامائن کی اور مہابھارت کی اگر بات کریں تو وہ بھی یہیں لکھی گئی ہے۔ اگر بودھزم کی بات کریں ہم یا جینزم کی بات کریں تو وہ بھی اسی علاقے سے جنم لیے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں دیگر دریاؤں کی، جن میں دریائے سندھ ہے اور دریائے براہماترا، یہ ہندی کا لفظ ہے تو ذرا پروننسیشن میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ان کی ہم بات کریں تو ان دریاؤں نے بھی ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں آمد و رفت کے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ دریائے سندھ میں تو ایک ایسی تہذیب پائی جاتی ہے جو کہ صدیوں سے موجود ہے اور جس کو ایک اعلیٰ تہذیب سمجھا جاتا ہے اور قدیم تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ ان دریاؤں کے حوالے سے مزید یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہی دریاؤں کے میدان ہمیشہ سیاست کے گہوارے بنے ہیں، اور اسی وجہ سے دکن میں حکومت کے قیام میں تمام حکمرانوں کو مشکلات پیش آئی تھیں۔ مہابھارت کی جنگ کی بات کی جائے یا پانی پت کی تیسری لڑائی کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی علاقے میں ہوئی ہے۔ بر صغیر کے تمام مارگے اور فیصلہ کن جنگیں اسی علاقے میں لڑے گئے۔
دریا کے میدانی علاقے کے مشرق میں بہار واقع ہے اور بنگال واقع ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر انگریزوں نے اور راجاؤں نے اور شہنشاہوں نے اپنے قرارگاہ کو، اپنی آماج گاہ کو مقرر کیا تھا، بنایا تھا۔ ان میدانوں کے مغرب میں راجپوتانہ کی ریاست پھیلی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ چونکہ بڑا بنجر ہے تو یہاں کے رہنے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن راجپوتوں نے اس جگہ کو اپنا صدر مقام بنایا، اور ان کے دربار میں ایسے قصیدہ پڑھنے والے ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے جو اپنے سرداروں کو جنگ کے لیے جوش دلایا کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ایک مختصر سا تعارف بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے ملا ہوگا۔ مزید ویڈیوز میں ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کیا ہے، اور یہاں پر انگریز کا دور تھا، مغلیہ دور تھا، وہ کس طرح گزرا۔